اجرا. باب دوم در بیان شکننده‌های وضو. ہاں شکنندہا شکنندہا شکننده‌های وضو. آنچه از پیش و پس آیا گردد آب دست درازیا گردد مگر آباد کا ز پیش بود کہ وضو ہم بجائے خیش بود ریم و خون گر روا ہمی باشد قیقنی پر دہاں ہمی باشد خواب تکیا زدہ و وضو شکند تکیا بر خواب ہے چکس نکند قہ کہا در نماز بے ہوشی باز دیوانگی و مدہوشی ہر کرا شد مباشرت فاحش فرج بر فرج ایر فرج بر فرج ایر درجہ در بالش ہاں بالش فرج در فرج و ایر در بالش. اچھا باب دوم در شکنندہائے وضو. شکنندہ داغا شکستن نہ دیکھا نا شکستن کے معنی توڑ دینا کسی چیز کو تو شکنندہ معنی یہ اس سے اسم فاعل ہے توڑنے والا اور ہا لگ جائے گی ساتھ ہائے تو جمع ہو جائے گا شکنندہ ہائے. ہاں توڑنے والی چیزیں جو ہے نا وضو کے لیے ان کا ذکر ہے. ہاں کہتے آنچ از پیش پس آیاں گردد وہ نجاست وہ نجاست کہ آگے پیچھے سے ظاہر ہو جائے اگلے راستے سے ظاہر ہو جائے پچھلے راستے سے ظاہر ہو جائے تو آب دستے تو رازیاں گردد تیرا وضو جو ہے اس کا زیان ہو گیا اس کا نقصان ہو گیا. مطلب یہ کہ یہ چیزیں جو ہے جو آگے پیچھے سے ظاہر ہو جائے نجاست ہو تو یہ تیرے وضو کے لیے نقصان ہے. کیا مطلب یعنی بس توڑ دیا وضو کو. مگر آباد کانز پیش بود مگر وہ ہوا کہ اگلے راستے سے ہو وہ ہوا جو اگلے راستے سے ہوا نکلے کہ وضو ہم بجائے خواہش بود. کہتے وضو جو ہے وہ اپنی جگہ پر سالم ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹا اپنی جگہ پر وضو ٹھیک ہے. وہ مرد کے احلیل سے یا عورت کے اگلے راستے سے ہوا نکلی ہے تو پھر خیر ہے. ریم خوں گر رواں ہمی باشد قے کنی پردہاں ہمی باشد. ریم یہ پیپ نہیں ہوتا پیپ یہ جو پھنسیوں وغیرہ سے پیپ نکلتا ہے پیپ ہو خون ہو گر رواں ہمی باشد اگر وہ روان ہو جائے روان یعنی جاری ہو جائے. جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سا بہہ جائے. جاری ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے بس تو روان ہو گیا. روان کے حکم وضو ٹوٹ گیا. قے کنی پردہان ہمی باشد اور اگر ملء الفم بھرے منہ سے قے کر لیا تو ہمی باشد. یہ بھی وضو کو توڑنے والی چیز ہے. ہاں پردہان یعنی بھرے منہ قے کرنا. بھرے منہ کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ میرا منہ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا لیکن اس کی ایک علامت یہ بھی علماء نے لکھی ہے اگرچہ بعض جگہ پائی جاتی ہے بعض جگہ نہیں پائی جاتی لیکن یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کو بند کرنے کا روکنے کی استطاعت اس میں نہ ہو.
روک نہ سکیں گے تو وہ پردہان ہے. فرمائیے. اچھا خواب تکیا زدہ وضو شکند، کہتے وہ نیند تکیا زدہ جو ایسی حالت میں ہو جس میں تو نے تکیا لگایا ہوا، تکیا لگایا ہے اور مقعد جو ہے وہ زمین سے ہٹ گیا. سمجھئے؟ تو تکیا کی صورت میں اگر مقعد زمین سے ہٹ جائے تو وضو شکند، وضو کو توڑتا ہے. یہ خواب بھی وضو کو، تکیہ بر خواب ہے چکس نہ کند. تکیہ بمعنی اعتماد ہے یہاں پر. ہاں دوسری جگہ میں تکیہ تھا، ہاں وہ تکیہ لگانا، ٹیک لگانا. یہاں تکیہ بمعنی اعتماد، یقین. یقین نہیں کرتا ہے خواب کے اوپر کوئی بھی، کوئی شخص بھی خواب کے اوپر اعتماد نہیں کرتا کہ میرے بدن سے کوئی ہوا یا کوئی چیز خارج نہ ہو گئی ہوگی. اس کا اعتماد کرے بندہ خواب کے اوپر، ہاں کہ میرے بدن سے کوئی چیز نہیں نکلی، یہ کوئی نہیں کرتا. کیونکہ خواب النوم واخو الموت، استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے تو کیا پتہ ہے. سمجھ آئیے؟ زیادہ امکان تو نکلنے کا ہے. آج سمجھ میں. قہقہا در نماز و بے ہوشی، باز دیوانگی و مدہوشی. کہتے بھائی قہقہا در نماز، اگر نماز میں قہقہا مارا، یعنی 2 3 4 آدمیوں نے تمہاری ہنسی کو سن لیا تو قہقہا کہتے ہیں اس کو. تو بس وضو بھی، نماز بھی ٹوٹ گئی ہے، وضو بھی ٹوٹ گیا، بشرطے کہ بندہ جو ہے وہ صبی نہیں ہے، بالغ ہے، عاقل ہے. سمجھئے؟ تو کہتے ہیں قہقہا در نماز و بے ہوشی. اسی طرح نماز کے اندر اگر بے خودی آ جائے، بے ہوشی آ جائے، ہاں بے ہوشی آ گئی ہے، فرض کرو کوئی نشے کی چیز استعمال کر دی تھی، شراب وراب پیا تھا اور نماز پڑھنے کی نیت کر لی تو گر گیا، ہاں تو بس کام ختم ہو گیا. اسی طرح کوئی اور نشاور چیز استعمال کی تھی، بعض دیوانگی و مدہوشی، ہاں اس کے بعد جنون آ گیا نماز کے اندر، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو نماز تو وضو گیا. وہ مدہوشی، بے خود ہو گیا، مدہوش بے خود ہو گیا. بعض اوقات گیس سر میں چڑھ جاتا ہے نا تو خود بخود بندہ گر جاتا ہے، عائشہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو وضو ٹوٹ گیا. ہر کرا شد مباشرت فاحش، جس کے لیے بھی ہو جائے مباشرت فاحشہ. مباشرت فاحشہ چمڑے کا چمڑے کے ساتھ بدون پردہ، بدون حائل لقا ہو جائے. کون سے چمڑے کا؟ کہتے فرج بر فرج. یہ اس کی تفسیر ہے کہ فرج بر فرج، مرد کا فرج جو ہے وہ عورت کے فرج پر لگ جائے بغیر حائل کے، وہ عیر. اور مرد کا جو آلہ تناسل ہے وہ در بالش انتشار میں ہو. عیر مرد کا آلہ تناسل، در بالش، بالش کس کو کہتے ہیں؟ انتشار کو، وہ انتشار میں. تو بس یہ ہے وہ مباشرت فاحش. تو اس سے وضو.